بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اب جو 10 صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاص طور پر قریش کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، جس سال کہ آیا تھا ابرہہ یمن سے فوج لے کر، اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے، عیسائی تھا وہ، اس نے کلیسا بنایا تھا، وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں کلیسا میں آئے، وہاں کوئی آیا نہیں، بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی، وہیں جا کر وہ رفع حاجت کرایا اندر۔ اس پر جو غصہ اسے چڑھا، اس نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤں گا۔ وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی معجزانہ طریق پر، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے، تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تہس نہس ہو گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو اور جو داؤ انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جانوروں کے، پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو رمی کرتے تھے۔ یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی، ترمیہم رمی، وہ ان کو مارتے تھے بحجارۃ من سجیل، کنکریاں، وہی کنکریاں، سنگ گل، یہ معرب ہے فارسی سے، وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں، کہیں اگر صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو اس کا ریت مل جائے گی، پھر اس پر دھوپ پڑی اور وہ پک گئے، وہ کنکریاں کہلاتی ہے سنگ گل، مٹی کی کا بنا ہوا پتھر، وہ کنکریاں ہیں کہ جو ماری گئی ہیں۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو۔ جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا، وہ کھا لیا، پھر کو جو کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر، اس طرح کا کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور یہ سن ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 50 دن بعد، اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں عین اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے، گویا کہ آپ کے عین ولادت سے گویا کہ جو متصل ہے۔ دوسری میں نے آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع سے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب حق کے معنی ذہن میں رکھیے، حق کے معنی باطل کے مقابلے میں بھی حق ہے، صحیح کے مقابلے میں بھی حق ہے، غلط کے مقابلے میں، لیکن حق وہ بھی ہے جو شدنی ہے، جو یقیناً نتیجہ خیز ہو کر رہے گا۔ حق ہر وہ شے جو با مقصد ہے، با نتیجہ ہے۔ تو بالحق انزلنا، ہم نے اس قرآن کو جو اتارا ہے تو حق کے ساتھ اتارا ہے، یہ قطعی ہے، یہ شدنی ہے، اس کے نتائج نکل کر رہیں گے۔ وبالحق نزل، اب یہ با خطیبانہ انداز ہے، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اسے اتارا ہے حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا،
یہ جو ٹکڑا ہے اس کا اس آیت کے ساتھ ذرا گہرا ربط ہے. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر صرف مبشر اور نذیر بنا کر، یعنی باقی سارا کام یہ قرآن خود کر لے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ بشارت دینا. جو اس قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں انہیں بشارت دیجیے. روح و ریحان و جنت نعیم، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں، اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں. جو ان سے روگردانی کریں، اس کو رد کر دیں، اس کا انکار کریں، ان کو آپ جو ہے انذار کر دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ ایک بہت عذاب علیم جو ہے وہ تمہارا منتظر ہے. یعنی آپ کا رول اصل یہ ہے. باقی تاثیر قرآن اپنی خود پیدا کر لے گا. قرآن میں قوت تاثیر موجود ہے. بالحق انزلناہ و بالحق نزل، یہ قرآن جو ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، نتیجہ خیز بننے کے لیے نازل ہوا ہے، انقلاب لانے کے لیے نازل ہوا ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ بشیر اور نذیر. خبردار کرتے رہیں جو غلط کاری اور غلط روش کے انجام سے، اور بشارتیں دیتے رہیں ان لوگوں کو کہ جو حق کا راستہ اختیار کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت فراہم کی. یہی مضمون آیا سورۃ الطلاق میں، سورۃ الطارق میں. انہ لقول فصل وما هو بالحزن، یہ قرآن قول فصل ہے، فیصلہ کن کلام بن کر آیا. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی شاعر کا کوئی شعر ہے، کوئی قبول کیا تو اور نہ قبول کیا تو کیا. اگر کوئی قصیدہ خواں ہے اس کو داد دی، اس کی تعریف کی، اس پہ ڈونگرے برسائے یا نہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. نہیں، یہ تو فیصلہ کن بن کر نازل ہوا ہے. جو اسے مانے گا اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی، وقار ہوگا. اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے یہاں بھی ذلت ہے، خاری ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی عذاب ہے. تو انہ لقول فصل وما هو بالحزل. حزل گوئی کہتے ہیں ایسے ہی بے تکی باتیں کرتے رہنا جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو. اس کے بعد بہت پھر دیکھیے یہاں بھی جو ربط آیا ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں. کفار آپ کے مخالفین بظاہر ان کی طاقت بہت بڑی نظر آ رہی ہے. آپ ابتدائی دور میں سمجھیے کہ سورۃ الطارق جو ہے وہ تو ابتدائی دور کی صورت ہے، چھوٹی صورتوں میں سے. اس وقت جو حالات تھے کوئی امکان نظر آتا تھا کہ عرب میں انقلاب برپا ہو جائے گا؟ کوئی صورت نظر آتی تھی؟ مقابلے میں جو ہے قریش جو جزیرہ نما عرب کی عظیم ترین قوت تھے، عسکری اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے پورے عرب کے امام تھے. مالیاتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت مستحکم. ان کی تجارت جو ہے وہ یمن سے شام تک پھیلی ہوئی. لہذا ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور ان کے مقابلے میں ان کی تمام ساری جتنی بھی سازشیں ہوں، جتنی بھی ان کی پلاننگز ہوں، ان سب کو ناکام کر کے اور انقلاب برپا کر دینا یہ کوئی آسان کام نظر نہیں آ سکتا تھا. اس لیے فرمایا انہم یکیدون کیدن. اے نبی یہ چالیں چل رہے ہیں، یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے ہر امکانی تدبیر کے بارے میں غور کر رہے ہیں، پھر روح عمل را رہے. لیکن عقید و قیدا، میں بھی تو ایک چال چل رہا ہوں. میری چال جو ہے ظاہر بات ہے کہ میری چال سب سے زیادہ مضبوط ہے، بالآخر جو ہے وہ میری ہی چال کامیاب ہوگی اور میرا ہی جو بھی تدبیر کا معاملہ ہے وہ پورا ہوگا. یہ میں نے آیات آپ کو کیا پڑھا، کس لیے آج سنائیے؟ قرآن فیصلہ کن کلام بن کر